اللہ اللہ۔ کل کی آیات میں یہ ذکر ہوئی تھی بات کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت منافقین اور یہودی اپنی خاص بات کہہ کر کہ ہم نے آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے تو سرگوشی کرنے کی نیت سے بیٹھ جاتے اور وقت ضائع کرتے، جس سے باقی مسلمانوں کا حرج ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو شخص بھی سرگوشی میں بات کرنا چاہتا ہے علیحدگی میں تو وہ پہلے صدقہ دے۔ تو اس صدقے کے حکم سے جو فائدہ تھا وہ حاصل ہو گیا کہ یہودی اور منافق وہ بھاگ گئے صدقہ دینے سے، لہٰذا مسلمانوں کا جو ٹائم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے کا وہ ان کو مل گیا۔ تو باقی جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ہمیں بھی اب صدقہ دینا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے باقی مسلمانوں کو کہا تم فکر نہ کرو، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تم مقدم رکھو اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات، صدقہ دینے کو، اس سے تم ڈر گئے ہو کہ جب بھی بات کرنی ہوگی صدقہ دینا ہوگا۔ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا، پر جب نہیں کر سکے تم، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور رجوع کیا اللہ نے تم پر، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا اور تمہاری اس حالت کو دیکھ کر تمہیں معاف کر دیا کہ اب تم یہ حکم باقی نہیں ہے، تم ویسے ہی بات کر سکتے ہو۔ اب جو چیز قائم رکھنے والی ہے، جو برقرار ہے، یہ تو وقتی حکم تھا، یہ آیا صدقے کا حکم پھر ختم ہو گیا، اور جو باقی رہنے والے حکم ہے وہ یہ ہے فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ دائمی حکم ہے، ہر حال میں 12 مہینے ہر وقت اس کا حکم باقی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو مستحب وقت میں اس کی تمام آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا، پابندی کے ساتھ۔ وآتوا الزکاۃ، یہ حکم ہے زکوٰۃ دیتے رہو، کیونکہ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ان کاموں کی جن کو تم کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک ایسی حرکت کا ذکر کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں سے دوستیاں لگاتے ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا، یعنی یہودی، تو یہودیوں کے ساتھ یہ دوستیاں لگاتے ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، تولوا، جو دوستیاں لگاتے ہیں، قوما غضب اللہ علیہم، ایسی قوم سے کہ غضبناک ہوا اللہ ان پر، یہ ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں۔ فرمایا ما ہم منکم، نہیں ہے یہ یہودی تم میں سے، مسلمانوں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ تو صرف زبان سے پڑھے، اندر ایمان ہی نہیں، ولا منہم، اور نہ ہی یہ یہودیوں سے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی بس ان کی دوستیاں ایسی ہیں، ان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، یہ ایسے منافق لوگ ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی، حالانکہ وہ جانتے ہیں ہم جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل کرنا، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنا، اس لیے قسمیں اٹھا لیتے ایسی آسانی کے ساتھ، کوئی پرواہ ہی نہیں، قسمیں اٹھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھاتے، اور ان کے یہ اعمال کے نتیجے میں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ برا ہے وہ کام جو ہیں یہ کر رہے، یہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہودیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، یہ بہت برے کام ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، بنا لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پھر روکا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے ذلت والا۔ تو یہ جتنا مرضی قسمیں اٹھا لیں، یہ ان کو بہت ذلت والے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی۔
اللہ کے سامنے ان کے مال، ان کی اولادیں ان کو کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ اگر یہ اپنی اولادوں کے لیے یا اپنے مالوں کی خاطر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، یہودیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں نہ تو ان کے مال کام آئیں گے اور نہ ہی جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کی اولادیں کام آئیں گی۔ تو فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو۔ تو چونکہ دنیا میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹی قسمیں اٹھا دیں گے۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو قسمیں اٹھائیں گے اس اللہ کے سامنے، کما یحلفون لکم، جیسے یہ قسمیں اٹھاتے تھے تمہارے سامنے۔ تو وہاں پر بھی قسمیں اٹھا دیں گے، لیکن وہاں قسمیں اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر بچ جاتے تھے، وہاں جب جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے، پھر ان کے جسم بول بول کر بتائیں گے انہوں نے کیا کیا برائیاں کی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہ گمان کرتے ہیں بے شک یہ کسی چیز پر ہیں، یعنی کسی فائدے پر، کسی مقصد پر یہ چاہ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، بے شک یہ لوگ یہی وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان پر شیطان، پس بلا دیا اس شیطان ان کو اللہ کا ذکر۔ جب کوئی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اب اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور شیطان غالب آ کر پھر اس کو کیا کرتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شیطان اس کو ایسی دنیاوی باتیں اور ایسے کام جو اللہ کی یاد سے اس کو اور دور کریں، اس کو خوبصورت سے خوبصورت کر کر کے دکھاتا ہے کہ اس میں یہ فائدہ، اس میں یہ فائدہ، اس میں یہ فائدہ۔ آدمی کرتا کرتا آخر اللہ سے بہت دور ہو جاتا۔ فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں جو اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ شیطانی گروہ بن جاتے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان کا گروہ وہی خسارہ پانے والا ہے۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ خبردار رہے، اللہ کے احکامات کو پابندی سے ادا کرے، اور یہ یاد رکھے کہ ہر وقت شیطان اس کے اندر دوڑ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے فوراً اس کو گناہ کروا دیتے۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے تو اس کو پہلے سلاتا رہے گا، ابھی تو ٹائم بہت ہے، ابھی تو بھائی ٹائم بہت ہے، کرتے کرتے آدمی ایسا سوئے گا، جب اٹھے گا تو جماعت کا ٹائم ہو گیا ہوگا، پھر اٹھے گا، جلدی جلدی وضو کرنے جائے گا، پیشاب کرے گا، جماعت نکل گئی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا سلاتا ہے کہ بالکل نماز ہی قضا کرا دیتا۔ اس لیے مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو سو تو سوتے وقت ایک تو دہنی کروٹ پر اپنا ہاتھ دہنے پہلو کے نیچے رکھ کے سوئے، دوسرا یہ دعا کر کے سوئے یا اللہ مجھے نماز کے لیے جاگ آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔